السلام علیکم اسٹوڈنٹس. سب سے پہلے آپ سب کو اس چینل پہ learning.com میں آپ سب کو خوش آمدید. تو آج کا جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اکنامک لاز، یعنی معاشی قوانین کیا ہوتے ہیں. تو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ ہی بیزی ہے کہ وہ محدود ذرائع سے لامحدود خواہشات کو پورا کر سکے. تو اس کے لیے وہ ڈیفرنٹ پرنسپل کو فالو کرتا ہے تاکہ وہ اپنے جو بھی گولز ہیں، جو بھی ٹارگٹس ہیں، اس کو پورا کر سکے. اگر ہم اس کو دوسرے ورڈ میں اس ڈیفینیشن کو بیان کریں تو معاشی قوانین سے مراد لوگوں کا وہ یکساں طرز عمل ہے جو وہ معاشی جد و جہد کے دوران اختیار کرتے ہیں. تو یہ کیونکہ یہ ریپیٹڈلی ہے، یہ بار بار کرنے کے بعد لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، تو وہ معاشی قوانین بن جاتے ہیں. تو اکارڈنگ ٹو پروفیسر نیون، اکنامک لاز آر اسٹیٹمنٹ آف ٹینڈنسی دیٹ آر لائکلی ٹو ریزلٹ فرام سرٹین کازز، یعنی معاشی قوانین ایسے رجحانات کی نشاندہی کرتے ہیں جو محسوس اسباب کے نتیجے میں ظاہر ہوتے ہیں. اور اکارڈنگ ٹو پروفیسر مارشل، economic laws are those social laws which relate to branches of conduct in which the strength of motive chiefly concerned can be measured by money prices. یعنی معاشی قوانین سے مراد معاشرے کے رہنے والے افراد کا ایک محسوس طرز عمل ہے جسے محسوس حالات کے تحت اختیار کیا جاتا ہے. اچھا، سیکنڈ جو ڈیفینیشن ہے وہ مارشل کی ہے. مارشل کیا کہتا ہے کہ اکنامک لاز آر دو سوشل لاز وچ ریلیٹ ٹو دی برانچز آف کنڈکٹ ان وچ دی اسٹرینتھ ٹو موٹیو چیفلی کنسرنڈ کین بی میئرڈ بائی منی پرائسز. یعنی معاشی قوانین سے مراد وہ معاشرتی قانون ہوتے ہیں جو کیا ریلیٹ کرتے ہیں آپ کے ایتھکس سے، اس کے علاوہ آپ کی جو پرائسز ہے اس کے فلیکچویٹ سے، یعنی آپ کی پرائسز کا اتار چڑھاؤ جو ہوتا ہے اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ نیچر اینڈ کریکٹرسٹکس آف اکنامک لاز، یعنی معاشی قوانین کی نوعیت اور اس کی کیا خصوصیات ہیں. تو اس کی جو پہلی خصوصیات ہے یہ ہے کنڈیشنل، کہ اکنامک لاز آر کنڈیشنل، یہ مشروط ہوتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ کچھ شرائط لگی ہوتی ہیں. اگر یہ شرائط اس کے ساتھ ہیں تو یہ قانون ٹھیک ہے، ورنہ یہ قانون اپلیکیبل نہیں ہے. مثال کے طور پر جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، لا آف ڈیمانڈ، یعنی لا آف ڈیمانڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی پرائسز بڑھیں گی تو ڈیمانڈ کیا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، اور جب پرائسز کم ہوں گی تو ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. اس کے علاوہ سیکنڈ جو پوائنٹ ہے یہ ہے لیس ایگزیکٹ اینڈ ڈیفینیٹ، یعنی جو اکنامک لاز ہوتے ہیں وہ اٹل اور ہماگین نہیں ہوتے، کیونکہ جو انسان کا ذہن ہوتا ہے وہ ود دی پیسج آف ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، ایک جیسا نہیں رہتا. تو اس کی وجہ سے کیونکہ جو اکنامک لاز یہ بیس کرتے ہیں انسان کی سوچ پہ، تو اس لیے یہ کیا ہوتے ہیں، ایک جیسا نہیں رہتے. تو جس طرح دوسرے لاز ہیں، میٹر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہیں کہ وہ ایک جیسے، اس کے جو بھی رزلٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں. اس کے علاوہ لیس پریڈکٹیبل، یعنی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی کہ فیوچر میں کیسا ہوگا، کیونکہ انسان کی سوچ پہ یہ ڈپینڈ کرتے ہیں. تو کیونکہ انسان کی سوچ کسی بھی ٹائم چینج ہو سکتی ہے، تو اس لیے ان کو پریڈکٹ کرنا، ان کو چیک کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ فیوچر میں جو بھی قانون ہوں گے کیا یہ فالو اپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. سائنٹیفک ٹو سم ایکسٹینٹ، یعنی یہ سائنسی نوعیت کے ہوتے ہیں بعض اوقات. تو اکنامک لاز آر ٹرو فار آل ٹائمز اینڈ آل پلیسز ٹو سم ایکسٹینٹ، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہر جگہ
ایک ہی ٹائم یہ کیا ہوں اپلیکیبل ہوں، ٹرو ہوں، صحیح ہوں۔ دی ویلیڈیٹی آف اکنامک لاز از ناٹ لمیٹڈ، یعنی اس کی جو ویلیڈیٹی ہے، جو اس کا آپ کہہ لیں کہ اس کو ویلیویبل یہ کب تک رہتے ہیں، اس کو آپ معین نہیں کر سکتے۔ یہ ایک دن کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، ایک ویک کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک منتھ کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ جب ہی انسان کی سوچ بدلے گی تو یہ لاز کیا ہوں گے، ناٹ ایپلیکیبل۔ اس کے علاوہ 5th پوائنٹ ہے نو پنشمنٹ اینڈ فائن، یعنی آپ اگر ان لاز کو فالو کریں گے تو آپ کو فائنینشلی اکنامکلی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ان لاز کو فالو نہیں کرتے تو آپ کو کوئی پنشمنٹ، کوئی فائن وغیرہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ یونیورسل، عالمگیر، یعنی یہ کیا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، کلچر ہوتا ہے، اس پہ بیس کرتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ دنیا کے کسی حصے میں بھی لوگ اس طرح کا اگر بیہیویئر اڈاپٹ کرتے ہیں تو یہ کیا ہوگا کہ یہ لاز اپلیکیبل ہوں گے۔ اس کے علاوہ نو ویریفیکیشن، یعنی آپ کو تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ کو کسی لیبارٹری میں جس طرح آپ کوئی بھی دوسرے لاز ہیں ان کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو آپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے کسی بھی لیبارٹری میں، تو اس کو یعنی آپ ویریفائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ان کی لائف لمیٹیڈ ہوتی ہے، یہ لوگوں کے بیہیویئر کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ جب بھی لوگوں کا بیہیویئر چینج ہوگا تو یہ کیا ہو جائیں گے، چینج ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ پوائنٹ ہے دے آر آپشنل، یعنی یہ کیا ہیں کہ آپشنل ہیں، آپ اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، نہیں اڈاپٹ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اگر آپ جو لوگ ان لاز کو فالو کریں گے تو انہیں کیا ہوگا کہ انہیں اکنامکلی ان کو بینیفٹ ملے گا، ادروائز اگر نہیں کریں گے تو انہیں کوئی نقصان جو بھی ہے فائنینشلی طور پر ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ جس طرح دوسرے قانون ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ کے لاز ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو فالو نہیں کرتے تو ہمیں سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو معاشی قوانین ہوتے ہیں ان کو اگر ہم نہ بھی فالو کریں تو ہمیں کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے کوالیٹیٹیو ان نیچر، یعنی یہ عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جو معاشی قوانین ہیں ان کا رجحانات کیا ہوتا ہے کہ مقداری صورت میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی چیز 20% انکریز ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ، تو اس کی کیا اثر پڑے گا کہ اس کی جو کوانٹٹی ہے، اگر پرائس 20% انکریز ہوتی ہے تو اس کی کیا ڈیمانڈ بھی 20% انکریز ہوگی یا ڈکریز ہوگی۔ تو یہ اس پہ کیا ہوتا ہے، یہ عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں، ہم اس کو ایگزیکٹ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنے فیصد پرائس بڑھنے سے ڈیمانڈ میں کتنے فیصد کمی آئے گی۔ لاسٹ پوائنٹ ہے کہ مور ویلڈ دین لاز آف ادر سوشل سائنسز، یعنی یہ دیگر معاشی علوم کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہیں، کیونکہ جو دوسرے معاشی قوانین ہیں وہ زیادہ تر درست ثابت نہیں ہوتے، جس طرح ہسٹری ہے، سوشالوجی ہے اینڈ سائیکالوجی، تو اس کے مقابلے میں جو معاشی قوانین ہیں یہ زیادہ ویلڈ ہیں۔ تو آج کا جو لیکچر تھا یہ یہاں تک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اگر کوئی اس میں پرابلم آتی ہے تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز سمجھ نہیں آئی۔ تو اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہے کمپیریزن آف اکنامک لاز ود ادر لاز، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ پارٹ میں ڈسکس کریں گے۔ دیٹس آل فار ٹوڈے۔